من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ان اسری کے راتوں رات، اسری راتوں رات بعبادی میرے بندے کو تو نکل جا، انکم متبعون اور تم پیچھا کیے جاؤ گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس کی بھی ان کو وہ دے دی گئی، وحی کر دی گئی۔ تو جب آخری میں فرعون نے سب ہیلے بہانے سب کر لیا، سارے ظلم کر لیا، تو آخری میں اس نے کیا فیصلہ کیا کہ سب کو قتل کر دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کے قتل کرنے کے سے پہلے کیا وحی آئی کہ اب پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، وحی کر دی گئی۔ فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور پھر فرعون نے نقیبوں کو بھیجا، جمع کرنے والوں کو بھیجا، اور کیا کہا کہ اعلان ان کے خلاف اعلان کروا دیا۔ اب جیسے قوم سے کوئی لوگ بھاگ گئے تو ایک اعلان ہوتا نا کہ بھائی یہ لوگ فرار ہو چکے ہیں، جہاں کہیں بھی ملے تو ان کو خبر دینا، یہ دینا، اس طریقے کے اس نے جب یہ بنی اسرائیل نکلے تو اس نے یہ خبر دینے والوں کو، نقیبوں کو مطلب اعلان کروایا۔ ان ہؤلاء لشر ذمۃ قلیل، کہ یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس نے ہمیں غصہ دلایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، یعنی وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ، ہم طاقت میں ہیں، یہ چھوٹی سی قوم ہے جس نے دھوکہ دے کے بھاگ گئی ہے، چوری کر کے بھاگ گئی، الزام بھی لگا دیا اس نے کہ ہمارے زیور ویور لے کر بھاگ گئی ہے، اس طریقے کا اعلان دلوایا کہ ہمارے خلاف ورزی کی ہے، ہمیں غصہ دلایا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ایک بڑی جماعت ہے جس کے پاس سارا ساز و سامان ہے، ہتھیار ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پھر ہم نے ان کو نکال دیا باغات اور چشموں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے ان کو نکالا ان کے باغات اور چشموں سے۔ ابھی آگے کی بات ہو رہی، آگے جو ہونے والا ہے وہ بات بتائی جا رہی کہ وہ پیچھا کرے اور غرق ہوئے، تو جو انہوں نے یہ حرکت کی کہ اب وہ دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو نکالا ان کے باغات اور چشموں سے، کہ جب وہ ایک بار پیچھا کرنے کے لیے نکلے تو واپس لوٹ کے ہی نہیں آئے نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے لشکر کو لے کر فرعون پورا لے کر نکلا تو واپس آ ہی نہیں پایا نا، واپس تو پہنچ ہی نہیں پایا، اس لیے یہاں پر وہ بتا دیا گیا کہ جب وہ لشکر لے کر نکلا تو اب اپنے چشمے اور اپنے باغات چھوٹ گئے اس سے ہمیشہ کے لیے۔ وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور سارے خزانے اور عمدہ مکانات۔ کذالک، اور اسی طرح اورثناها، ہم نے وارث کیا بنی اسرائیل کو۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو، کہ اب بنی اسرائیل حالانکہ وہاں سے نکلے تھے تو وہ نکل ہی گئے تھے، وادی طیہ میں 40 سال رہے، پھر ان کو اپنے ملک شام میں ان کو پھر جہاد کا حکم ہوا کہ وہ اپنا لو، لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ واپس آئے، تو ہو سکتا ہے کئی زمانوں کے بعد واپس آئے اور پھر وارث ہوئے، یا یہ کہ پھر ان کو بعد میں ملک شام کی وراثت ملی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر بس پیچھا کیا ان کا مشرقین صبح تک، سورج نکلنے تک۔ فلما، پھر جب تراء، دیکھا ایک دوسرے کو، تراء الجمعان، دونوں جماعت نے، قال اصحاب موسیٰ، تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، کہ بے شک ہم لمدرکون، ضرور پکڑ لیے گئے ہیں۔ اب 4 دن لگے تھے یہ نکلنے میں، ان کو ڈھونڈنے میں اور ان تک پہنچنے میں، اور وہ بحر کلزوم تک پہنچنے میں 4 دن لگے۔ 4 دن کے بعد یہ پورے لشکر کے ساتھ ایسا پہنچا کہ اتنے نزدیک آگے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ مراد ہے یہاں سے کہ اب پکڑتے پکڑتے پیچھا کرتے کرتے اتنے نزدیک آ گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو وہاں پہ یہ مراد ہے کہ اب دونوں جماعت ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، تو جب ساتھیوں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ اب ہم ضرور پکڑ لے گئے، آگے دریا پر آ کے رکے ہو، کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی، کہ میرے ساتھ، ربی سیہدین، میرا رب ہے سیہدین، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائیں گا۔ تو جیسے وہ گھبرا گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہلے بتا دی گئی تھی کہ راستہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ سمندر کی طرف جانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہاں راستہ مل جائے گا۔ اب راستے کی صورت کیا ہوں گی وہ نہیں بتایا گیا، اس لیے جو تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے، دریا موج مار رہا تھا اور بھول گئے تھے کہ ایسا مارنا ہے، تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ راستہ مل جائے گا، لیکن اس کی صورت کیا ہوں گی یہ نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے کانفیڈنٹلی کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔
اور ایسا ہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں ہوا تھا نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور آپ کے قتل کی سازش ہوئی تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، اور وہ غار کے منہ پہ جب دونوں چھپے ہوئے تھے تو کافر اتنے نزدیک آ گئے کہ نیچے سر جھکاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں دکھ جاتے تھے، اور بہت زیادہ گھبرا گئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب ہم تو پکڑ لیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو کہ کیا کہا انہوں نے، میرے ساتھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، کہ ہمارے ساتھ رب ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کے ساتھ اپنی امت، نبی نے اپنی امتی کو بھی اپنے ساتھ مخصوص کیا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں میرے ساتھ ہے۔ فاوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر ہم نے وحی کی فاوحینا، پھر ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، انضرب بعصاک البحر، کے بحر پر اپنا عصا مارو، سمندر کے پانی پر اپنا عصا مارو، فانفلق فکان کل فرق، پھر وہ اس طرح پھٹا کالطود العظیم، کے دو پہاڑ، بڑے پہاڑ کی طرح پھٹ گیا، کہ وہ ایسا بھی نہیں پھٹا تھا، ایسا پھٹا تھا کہ اس کے پورے 12 راستہ نکلے تھے، اور پہاڑوں کے جو پانی تھا وہ ایسا کھڑا تھا جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے اور بیچ میں سے راستہ نکلتے ہوئے جاتے۔ مطلب اب ظاہر سی بات ہے کتنا پانی ہوگا، سمندر کے پانی کو اگر ہم امیجن کریں، اب وہاں پہ جو وہاں کا راستہ نکلا ہوگا تو گہرائی کیا ہوں گی ان کا اترنا، اور وہ پانیوں کا کھڑے رہنا، اور وہ کتنے ڈیپتھ کا پانی، اور کتنا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پانی کتنا تھا۔ وہ پانی کو ہٹا کے اس کو ایک طرف لگا دیا جا رہا، تو پہاڑوں کی طرح وہ پانی کھڑا ہوا تھا اور بالکل پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا، جس میں 12 راستے نکلے تھے۔ وہ ازل فنا ثم آخرین، اور ہم نے قریب کر دیا دوسرے والوں کو بھی، کہ مطلب مقصد یہی تھا کہ وہ بھی اتر جائے اس میں، تو وہ بھی قریب آ گئے اور اس میں اتر گئے۔ فانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب کو۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور ہم نے جو قوم فرعون والے تھے دوسرے تھے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ کس سے بات ہو رہی؟ قریش سے، کہ یہ سارے جو واقعات تمہارے سامنے سے گزرے تم بھی جانتے ہو، کافر بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے، یہ سارے واقعات نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے، بات کو سمجھتے نہیں۔ تو یہ قریش کے لیے بات تھی کہ کتنے سارے نشانیاں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، اور انبیاء کے قصے ہوتے ہی اس لیے تھے نا کہ نصیحت پکڑنے کے لیے ہوتے تھے، نصیحت کے لیے تھے، عبرت کے لیے تھے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب حکمت والا ہے، نہایت مہربان ہے۔